الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا جو حادثات اور ہر قسم کی تکلیف سے حفاظت کی دعا ہے، دعائے انس کے نام سے مشہور اور موسوم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم خاص تھے۔ 10 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ایک مخصوص دعا عنایت فرمائی تھی۔ دنیا اور آخرت کی خیریں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس دعا میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آخرت برکتوں سے مالا مال تھی۔ آپ کی عمر بھی لمبی تھی، 100 سال ماشاءاللہ آپ کی عمر تھی، 100 سال سے زیادہ۔ اسی طریقے سے آل اولاد، مال و دولت، تمام چیزوں میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ان کی اولاد کی تعداد 100 تک ہے۔ 73 مرد تھے، باقی عورتیں ان کی اولاد میں شامل تھیں۔ ان کا جو باغ تھا 2 مرتبہ سال میں پھل لاتا تھا۔ یہ تو دنیاوی برکات تھی۔ آخرت کی جو برکات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتوں سے ان کو حاصل تھی، اور خدمت کے صلے میں جو دعا ملی تھی، آخرت کی ان برکات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر حافظ حدیث ہیں، جمع الجوامع میں نقل کیا ہے کہ ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثواب میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کے سامنے مختلف قسم کے 400 گھوڑے لائے جائیں اور ان کو ان گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائے۔ ان کے سامنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ گھوڑے لائے گئے، حجاج نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے اور اس طرح کے ناز و نعمت کا سامان تھا اور اس طرح کے گھوڑے تھے؟ فرمایا خدا کی قسم، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے کئی درجہ بہتر چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں 3 قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا، اللہ کے راستے میں اس گھوڑے کو لے جائے گا، تو اس گھوڑے کا پیشاب، لید، گوشت پوست، خون قیامت کے دن سب کے سب ترازو عمل میں تولے جائیں گے اور سب کا وزن کیا جائے گا، یعنی اجر و ثواب اس تمام چیزوں کا عطا ہوگا۔ نمبر 2، وہ شخص جو گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت میں سواری کر سکوں، پیدل چلنے کی تکلیف سے بچ سکوں، تو اس کو نہ ثواب ملتا ہے اور نہ عذاب، یعنی یہ درمیانہ درجہ ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو گھوڑے کی پرورش اپنی شہرت، نمود کے لیے، نمائش کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں فلاں شخص کے پاس ایسے عمدہ عمدہ بہترین گھوڑے ہیں، تو فرمایا یہ جو دکھلاوے کے لیے جو شخص پالتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حجاج تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں۔ حجاج نے جب یہ بات سنی تو بھڑک اٹھا، انتہائی غصے میں ہو گیا، کہنے لگا اے انس تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، میں اس کا لحاظ کر رہا ہوں، اور امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان نے بھی مجھے خط لکھ کر آپ کی سفارش کی ہے کہ ان کے ساتھ رعایت کرو، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ نہ جانے آج کیا کر گزرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے، بد اور نظر بد سے تو مجھے دیکھ سکے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی بادشاہ کے دبدبے کا خوف ہے، نہ میں کسی شیطان کے شر سے ڈرتا ہوں۔ حجاج پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی اتنی ہیبت طاری ہوئی، تھوڑی دیر سر جھکایا اور پھر انتہائی عاجزی سے کہنے لگا کہ اے ابو حمزہ وہ کلمات آپ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ فرمایا تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا، اس لیے کہ بخدا تو اس کا اہل نہیں۔ دعائے انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت، اجعل لی فی عیاذک وجوارک من کل سوء ومن الشیطان الرجیم، اللہم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقت واحترس بک منہن واقدم بین یدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، عن امامی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وتحتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میری جان پر اور میرے دین پر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے گھر والوں پر اور میرے مال پر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو میرے پروردگار نے مجھ کو عطا کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب ناموں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رب ہے زمین و آسمان کا، اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کی برکت سے کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت سے میں نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ ہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، اے اللہ میں تیرے خیر کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی جو تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، تیری پناہ عزت والی ہے اور تیری ثنا بڑی ہے، اور معبود تیرے سوا کوئی نہیں، مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے ہر برائی سے اور شیطان مردود سے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس مخلوق سے جو تو نے بنائی، اور تیری حفاظت مانگتا ہوں ان سب سے، اور اپنے آگے رکھتا ہوں اس سورت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے یعنی وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، اپنے سامنے
اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اپنے اوپر، اپنے نیچے، امامی، خلفی، یمینی، شمالی، فوقی اور تحتی، ہر ایک کے بعد سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ مکمل پڑھیں۔